یہ کہانی ہے ان دو بچیوں کی جن کو اپنے باپ نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ اپنے باپ سے معافی مانگتے رہیں کہ ابا ہمیں گھر سے نہ نکالیے گا، اس کے باوجود بھی سخت مزاج باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب مگر خوش مزاج باپ اپنی بیوی اور دو بیٹیوں کے ساتھ محبت بھری زندگی گزار رہا تھا۔ گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول تھا۔ بیٹیاں اپنے باپ سے بہت پیار کرتی تھیں، ماں گھر کو سنبھالتی تھی، زندگی پرسکون اور خوبصورت تھی، کسی کو آنے والے طوفان کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ اچانک گھر کی خوشیاں ختم ہونے لگیں۔ بیوی ایک خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہو گئی، باپ پریشان رہنے لگا۔ بیٹیاں ماں کی خدمت کرتی رہیں لیکن بیماری بڑھتی گئی۔ آخر گھر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، ماں فوت ہو گئی۔ ماں کی موت کے بعد باپ بدل گیا، وہ خاموش اور سخت مزاج ہو گیا، بیٹیوں سے کم بات کرنے لگا، گھر کا ماحول ٹھنڈا ہو گیا۔ بیٹیاں اندر سے ٹوٹنے لگی مگر وہ باپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہیں۔ کچھ عرصے کے بعد گھر میں نئی عورت آئی، وہ سوتیلی ماں تھی۔ شروع میں سب نارمل تھا لیکن اس کے دل میں حسد تھا، وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ سوتیلی ماں باپ کے کان بھرنے لگی، وہ بیٹیوں کے خلاف جھوٹ بولتی، کہتی یہ تمہاری عزت خراب کریں گی۔ باپ کے دل میں شک پیدا ہونے لگا، بیٹیوں کی معصومیت نظر انداز ہونے لگی، گھر میں نفرت بڑھنے لگی۔ ایک دن باپ نے غصے میں آ کر بیٹیوں کو ڈانٹا، وہ پہلی بار روئیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا آخر قصور کیا ہے۔ سوتیلی ماں خاموش مسکرا رہی تھی، گھر کا سکون مکمل ختم ہو گیا، نفرت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ ہر دن نیا الزام لگایا جانے لگا، بیٹیاں ہر وقت ڈری رہنے لگیں۔ باپ یقین کرنے لگا بیٹیاں غلط ہیں، حالانکہ وہ معصوم تھی۔ گھر میں محبت کی جگہ شک نے لے لی اور ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ بیٹیاں راتوں کو روتیں اور ماں کو یاد کرتیں، باپ کا رویہ انہیں توڑ رہا تھا۔ سوتیلی ماں مزید سخت ہوتی گئی، گھر میں کوئی خوشی باقی نہ رہی، صرف خاموشی اور درد تھا۔ سوتیلی ماں نے باپ کو مکمل قابو میں کر لیا اور اسے مزید بھڑکاتی رہتی، بیٹیوں کا بوجھ کہا جانے لگا، باپ کے دل میں نفرت بھر دی گئی۔ ایک بڑا فیصلہ تیار ہو رہا تھا جس کا انجام بہت دردناک تھا۔ ایک دن باپ نے غصے میں کہا یہ گھر چھوڑ دو۔ بیٹیاں سکتے میں آ گئیں، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، سوتیلی ماں خوش تھی اور طوفان شروع ہونے والا تھا۔ رات کے وقت بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا گیا، وہ روتی ہوئی باہر کھڑی تھیں، دروازہ بند ہو چکا تھا، بارش شروع ہو گئی، ان کی دنیا ختم ہو گئی اور باپ اندر بیٹھا تھا۔ بیٹیاں سڑک پر بے سہارا تھیں، رات اندھیری اور سرد تھی اور ایک دوسرے کو پکڑ کر کھڑی رہیں، کسی نے مدد نہ کی۔ زندگی کا پہلا بڑا صدمہ تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ رشتہ داروں کے گھر گئیں لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا، سب نے منہ موڑ لیا۔ بیٹیاں اور ٹوٹ گئیں، دنیا بے رحم لگنے لگی اور امید کمزور ہو گئی۔ کئی دن بغیر کھانا گزارے، بیٹیاں کمزور ہونے لگی، چھوٹی بہن بیمار پڑ گئی، بڑی بہن روتی رہی، زندگی بہت مشکل ہو گئی اور امید ختم ہونے لگی۔ ایک نیک دل آدمی نے انہیں دیکھا، اس نے کھانا اور پناہ دی۔ بیٹیاں پہلی بار سکون میں، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، نئی امید پیدا ہوئی اور زندگی دوبارہ شروع ہونے لگی۔ وہ محنت کرنا شروع کرتی ہیں، چھوٹے کام کر کے گزارا کرتی ہیں، تعلیم کا خواب زندہ رہتا ہے، باپ امیر ہونے لگتا ہے مگر اندر سے اکیلا اور پریشان۔ سوتیلی ماں اپنی چالوں میں پھنسنے لگتی ہے، باپ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی اس کا خیال نہیں رکھتا۔ بیٹیاں تعلیم مکمل کر لیتی ہیں اور وہ خود کفیل اور مضبوط بن جاتی ہیں۔ بیٹیاں واپس باپ کے گھر جاتی ہیں اور انہیں پہچان نہیں پاتا، باپ ان کو نہیں پہچان رہا۔ حقیقت سامنے آ جاتی ہے، بالآخر سوتیلی ماں اپنے انجام کو پہنچتی ہے اور باپ کے سامنے حقیقت واضح ہونے کے بعد وہ اس ماں کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ باپ اور بیٹیاں خوشی سے رہنے لگ جاتی ہیں۔ باپ اپنی بیٹیوں سے معافی
مانگتا ہے کہ بیٹیاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہیں، بیٹیاں شرمندہ ہو جاتی ہیں کہ ابا جی ہم سے معافی نہ مانگیے گا، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اور اپنے باپ کو معاف کر دیتی ہیں، اور یہ باپ اور بیٹیاں زندگی کے چند لمحات اکٹھے گزارنے لگ جاتی ہیں اور خوشحال رہنے لگ جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ برائی کا انجام برائی ہے، نیکی کا انجام نیکی ہے، ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، بیٹیوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس فرضی ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔